سورہ اعراف 7:169. پھر انہی خلیفہ کو یاد رکھیں, پھر میں بھولیے گا مت, وہی جو خلیفہ جو ہیں جن کو پہلے خلافت مل چکی ہے ان کے بعد کی بات ہو رہی ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. پس ان کے بعد ایسے خلیفہ جانشین ہوئے ان کو کتاب ورثے میں ملی, وہ پکڑتے ہیں چوڑائی کو اور وہ کہتے ہیں ان قریب ہم بخش دیے جائیں گے. اگر ان کے پاس ان کی مثل کی چوڑائی آئے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. کیا ان پر کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا؟ یہ کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے اوپر سوائے حق کے, اور وہ درس سبق دیے گئے تھے جو اس میں ہے, اور آخرت کا دائرہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی حفاظت کرتے ہیں. کیا پس تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ پھر وہی دیکھیے وہ جو خلیفہ پہلے جو تھے جن کو اللہ نے خلافت دی, اس کے بعد ایسے خلیفہ آئے جن کو یہ کتاب ورثے میں مل گئی. دیکھیں پھر جو خلیفہ جانشین تھے ان کے بعد ایسے خلیفہ جانشین ہوئے ان کو کتاب ورثے مل گئی. یہ بتائیے یہ کتاب ورثے میں آپ سب کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو کتاب ہے یا نہیں ہے؟ جلدی بتائیں. نہیں ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے, ہندوؤں کے پاس ہے, کمیونسٹ کنٹریز میں کمیونسٹ لوگ جو ہیں ان کے پاس ہے. کس کو ملی ورثے میں؟ آپ کو مل گئی. کتاب ورثے میں جو ملی ہے وہ پکڑتے ہیں چوڑائی کو. اچھا میں چوڑائی سمجھاؤں, پہلے آگے دیکھیں. یہ ادنا اللہ کہہ رہا ہے یہ چوڑائی جو ہے یہ ادنا ہے, چھوٹا پن ہے, کم اہمیت ہے. اور وہ کہتے کیا ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس کتاب ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہم بخش دیے جائیں گے. میں کہتا ہوں, سنیے الفاظ سنیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی لوگ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہم تو نمازیں پڑھ تو رہے ہیں, روزے رکھ تو رہے ہیں, اللہ عذاب دے ان کو, ہندوؤں کو اللہ عذاب دے, وہاں یہودیوں کو. قرآن پڑھتے تو ہیں, تلاوت تو کرتے, سمجھتے ہیں تو اس کا کیا؟ میں کہہ دوں گا اس کو اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کو سمجھاؤں گا. ہم سب کو پکڑتے, کیوں پکڑتے سب؟ تم کو تو ڈالا ہے دوزخ کے اندر, کیونکہ تمہاری پاس تو ہے کتاب, تم تو وارث ہو کتاب کے, ان کو کیوں ڈالے گا؟ بتائیے آپ. یہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا کیونکہ ہمارے پاس کتاب ہے. ہم رمضان میں بغیر سوچے سمجھے کھڑے ہو جاتے ہیں, تراویحیں سنتے ہیں, نہ ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور کہتے ہیں ہمارے پاس ورثے کتاب ہے. ان کو یہودیوں کو, عیسائیوں کو, ہندوؤں کو, بدھ نان مسلم لوگ ہیں, میں ان کے فیور تھوڑی کر رہا ہوں, مگر آپ کو تو ورثے ملی ہوئی ہے نا, اسی پہ قابض آپ بیٹھے ہوئے, نہ خود پڑھتے ہیں نہ دوسرے کو پڑھنے دیتے ہیں, اور جو پڑھتا ہے اس پہ الزام رہتا ہے بیکار بیکار, پتہ نہیں کیا کیا بتا رہا ہے قرآن سے. نہ خود پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ اس بات کو نہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور جو اگر وضاحت کرنے کی کوشش کرے اس پہ الزامات لگاتے ہیں, اور کہتے ہیں وہ ان کو خود خدا بنے ہوئے نعوذ باللہ کہ مجھے کیا بتا رہا, میں ان سے کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو یا رسول اللہ ان کو عذاب نازل کر. اللہ تعالیٰ آپ کا کیوں سن لے آپ کی باتیں صاحب, ساری دنیا کو کہہ رہے عذاب میں ڈال دے. اللہ نے آپ کو کتاب اس لیے دی تھی کہ آپ اس کے کتاب کا پرچار کریں گے. لکھا آگے کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے علاوہ سوائے حق کے, اور وہ درس سبق دیں گے جو اس میں ہے. یہ تھا آپ کا کام. آپ کا کام یہ تھا جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں سے وہ سبق دیں گے, لوگوں کو بتائیں گے. یہ تو کرا نہیں آپ نے. اور آپ کی وہ بات سن لے, کیوں سن لے گا آپ کو؟ اور کیوں خلافت چلی گئی آپ سے جو آج تک آپ خلافت لانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے اپنے کیریکٹر دیکھو, کیا جانتے ہو کہ کیا ہے اللہ نے کہہ رکھا ہے؟ کیا اس میں سے درد دیتے ہو؟ بلکہ درد دینے پہ الزامات لگاتے ہو. امیجن کریں آپ. اور یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ رسولوں پر جو اللہ کے جنون رسول ہیں ان کو کہا جھوٹا, ان کو کہا جادوگر. آپ کی تو بہت تعریفیں ہو رہی ہیں الحمدللہ, بڑا کراؤڈ لے کے بیٹھے ہوئے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے ساتھ کیا میجورٹی لوگ ہوتی تھی؟ کس کے ساتھ ہے میجورٹی وہ بھی میں بتا دوں گا آیت میں.
یہ دیکھیں یہ اللہ نے ورثے میں جن کو خلافت ملی تھی، کہہ رہا اللہ تعالیٰ پھر سن لیں، پھر جو جانشین تھے وہ سارے چنے ہوئے جو لوگ، جب ان پہ آیتیں تلاوت کی جاتی تھی وہ روتے میں گر جاتے، وہ تو وہ کیریکٹر تھا. اس کے بعد ایسے خلیفہ جانشین آئے ان جن کو کتاب ملی ورثے میں ملی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہم بخش دیے جائیں گے، یہ ان کا کہنا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم کتاب کا، اللہ کہتا ہے کیا ان سے کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے علاوہ سوائے حق کے، اور وہ درس سبق دیں گے جو اس میں. اس کا کام تھا کہ اگر آپ کے پاس کتاب ہے اس سے آپ کو جو درس مل رہا ہے آپ اس کا سبق دیں، اپنا کردار صحیح کر کے، یہ نہیں کہ صرف دوسروں بتائیں، اپنے آپ کو صحیح کر کے لوگوں سبق دے کہ بھئی اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے. یہ تھا آپ سے میثاق، یہ لیا گیا تھا. ورثے میں کتاب مل گئی، خلافت تو چلی آ رہی تھی، لیکن کیا کیا بتا دیا، وہ چوڑائی. اب چوڑائی سن لیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ یہ آیت میں نہیں، آپ نوٹ کر لیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران 3:14، مگر اور بھی باتیں ہیں. چوڑائی صرف یہ نہیں ہے، چوڑائی جو زندگی میں لوگ چوڑائی ڈھونڈ رہے ہیں، چوڑائی دنیا میں چوڑائی، یہ ایک محاورتاً استعمال ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران 3 اس کی 14 لکھ لیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت زینت دی گئی ہے، عورتیں، بیٹے اور سونے اور چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیت، یہ اس دنیا کی زندگی کے متاع ہے. اور واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے نزدیک بہتر ٹھکانہ وہ ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ اللہ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی. عورتیں ہیں، ہمارے یہاں بیٹا ہو جائے اللہ تعالیٰ، کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں؟ بیٹی بیٹا ہو رہا ہے، ہاں مبارک ہو. بیٹے کی خواہش، سونے چاندی، یہ بھی نہیں سونے ڈھیر، یہ ہے چوڑائی، یہ ملتا جا. وہ لکھا آگے بتاؤں، میں چوڑائی سمجھا رہا تھا، پھر وہاں جا کے چوڑائی سمجھاؤں گا کہ سونے کے چاندی کے ڈھیر ہوں ہمارے پاس، بیٹے ہوں، عورتیں ہوں، اور نشان کیے ہوئے گھوڑے، بہترین کروڑوں روپے لا کر نسلی گھوڑا ہے میرے پاس. تو کیا ہوا؟ جانور ہے. فقر یوں آڑے ہی چل رہے ہیں گھوڑے کے ساتھ. کیا مطلب میرا سمجھ میں نہیں آتا، انسان اتنا بھکاری ہے. گھوڑا ہے بھائی، گھوڑا ہونا چاہیے، گھوڑا. جب مویشی ہیں، یہ کھیت ہے میرے، کھیت دیکھیں آپ، آئیے کبھی آپ کو دعوت، کھیت دیکھیے آپ، کھیت اور مویشی. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے دنیا کے لیے زینت دی. میں مانتا ہوں اللہ نے زینت بنائے، سب ہمارے لیے آپ کے پاس ہونے چاہیے، لیکن سب پہ پرائیورٹی ہمیشہ اللہ، اس کا رسول، اور اس کے اندر جہاد، اس کی جد و جہد. اور اگر ان سے آپ کو ذری سی وہ ہوتی ہے، اب دیکھیے یہی اللہ وہاں فرما رہا ہے، میں چھوڑ دیا تھا واپس وہیں آ جائیں. وہ کہتا ہے وہ پکڑتے ہیں چوڑائی. چوڑائی میں نے بتا دی، وہ ساری چیزیں اور بھی ہیں، لیکن ایک آیت سے بتا رہا ہوں، اس وقت ٹائم نہیں تھا میرے پاس. یہ اللہ کہہ رہا ہے ادنا ہے، چھوٹا ہے، کم اہمیت والا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان قریب ہم بخش دی جائیں گے. اور اگر ان کے پاس اس کی مثل کی چوڑائی آئے اسے پھر پکڑ لیتے. کیا مطلب؟ سونا ایک دفعہ آیا، پھر دوبارہ اور چودہ اور آ جائے کنٹینیو، اور آتا رہے. گھر آ گیا، دوسرا گھر آ گیا، موٹر آ گئی، فلانی چیز آ گئی، اور کچھ یہ بھی آنے دو، اور یہ بھی آنے دو. وہ یہ لکھا ہوا ہے. اور اگر ان کے پاس اس کی مثل کی چوڑائی آئے تو فوراً پکڑ لیتے. اسی میں زندگی گزر جا رہی ہے. اب اتنا رکھا وہ، اور کوئی آئے چور ڈاکو لے کے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کو اگر نہیں دو گے صدقہ، وہ لے لے گا. ایسی اس کو بہت طریقے آتے ہیں. اسے بولا شیطان سے تو بھی کام کرنا. ڈاکو بولے، ڈاکو آیا بندوق لے جاؤ، سب لے جاؤ، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، سب لے لیا. اللہ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ نکلوا لے گا. اس کو بہت طریقے آتے ہیں نکالنے کے، نکلوا لے گا. آپ کہہ رہے ہیں ڈاکہ ہو گیا، اللہ یہ سوچ رہے ڈاکہ پڑا کیوں. تو یہ چیزیں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہمارے پاس ورثے میں خلافت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اب اس کو اللہ نے کہہ دیا انہوں نے کیسے ضائع کی صلاۃ، اور کیسے انہوں نے وہ کیا. اور آخرت کا دائرہ بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی حفاظت کرتے. کیا پس تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اب آگے سورہ الاعراف 7 کی 170 ہے. والذین یمسکون بالکتاب وقاموا الصلاۃ ان لا نضیع اجر المصلحین. اور جو مضبوطی سے کتاب کے ساتھ پکڑتے ہیں اور قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز،
بے شک ہم صحیح کرنے والے لوگوں کو اجر ضائع نہیں کریں گے. یعنی وہ لوگ جو اللہ کہہ رہا ہے مضبوطی سے کتاب کو پکڑتے ہیں اور قائم کرتے ہیں صلاۃ. مضبوطی کتاب کیسے پکڑے ہوئے؟ جو اس میں لکھا ہے اس کا درس دیتے ہیں. یہ نہیں کہ جو اپنی بات، جو کتاب کو پکڑ رکھے ہیں وہ مضبوطی اسی کو، اس میں جو لکھا اسی کا درس دیتے ہیں. اور صلاۃ کیسے قائم کرتے ہیں؟ جب ان پر آیت تلاوت کی جاتی ہے تو سجدے میں کیسے آتے ہیں؟ روتے ہوئے. یہ ہیں وہ لوگ جن کو خلافت کنٹینیو ہے. اور اگر غلطی ہو گئی اللہ کہے معافی مانگ لو، اصلاح کر لو، تو اللہ معاف کر دے گا. نہیں کرو گے تو پھر گئے. اللہ کہہ رہا ہے بے شک صحیح کرنے والوں کو جو اپنی زندگی اصلاح کر رہے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم صحیح کرنے والوں کے لیے اجر ضائع نہیں کریں گے. اگر وہ صحیح کرنے لگیں گے زندگی کو، سمجھ میں آ گئی کہ وضاحت ہو جائے، تو پھر اللہ اجر کا ضائع نہیں کرے گا. سورہ انعام 6:133 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور تمہارا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے وہ تم کو لے جائے اور تمہارے بعد سے خلیفہ جانشین بنائے جو وہ چاہے، جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی آخری کے لوگوں کی قوم کی ذریت سے خلیفہ بنائے گا. یعنی اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تو چاہے جس کو چاہے خلیفہ بنا دے. اگر آپ اپنی اصلاح نہ کریں گے تو ہمارے بعد دوسری قوم ہے یا آخر والی، ہمارے بعد والی آخری قوم، ان میں سے اللہ خلیفہ بنا دے گا. مطلب اللہ تعالیٰ تو ہر زمانے میں یہ جیسے آج ہم سن رہے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ تھے، اس سے پہلے بھی لوگ تھے، ہمارے بعد بھی لوگ ہوں گے. تو جس طرح ابتدا پہلے کر رہا ہے وہ اللہ کہا اگر تم نہیں کرو گے، اگر تمہارے بعد، دیکھیے اگر تمہارا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، تو بے نیاز ہے، رحمت، اگر وہ چاہے تو وہ تم کو لے جائے اور تمہارے بعد سے خلیفہ، یعنی تم نہیں کرے تمہارے بعد سے خلیفہ بنا دے گا. جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. اگر آپ نہیں کرنا چاہیں گے اپنی اصلاح تو اللہ کو پرابلم نہیں، وہ کہہ رہے تو تمہارے بعد سے میں خلیفہ بنا دوں گا. جیسے تمہاری ابتدا کی تھی خلافت دے کر، دوسری قوم سے یعنی آخری قوم سے خلیفہ بنا لے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نہیں کریں گے. اگر آپ کو خلافت چاہیے اور اپنی خلیفہ اس میں صحیح کرنا چاہے تو آپ کو کر دے گا، ورنہ وہ دوسروں کو بنا دے گا. سورہ النمل 27 اس کی 59 قل الحمد للہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. کہہ دے تعریف اللہ کے لیے اور اس کے بندے نوکروں پر سلام ہو جن کو چنا. کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک کرتے ہیں اپنے خلیفہ بنا کر. یہاں یہ بریکٹ میں نے اس لیے لکھ دیا خلیفہ کہ معاشرے میں اللہ کمپیئر کرتا کیونکہ ہر ایک نے اپنے اپنے امام اور خلیفہ بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہہ دے اللہ کی تعریف ہے اور ان بندوں کے اوپر سلام ہے جن کو اللہ نے چنا. یہ وہی سورہ مریم 9:15 میں تھے، ذریت آدم نبی اور جو وہ سارے جو اولئک الذین انعم اللہ من النبی 19:58 ہے. وہ یاد رکھے ذریت آدم وہ خلیفہ پہلے کے چلے آ رہے ہیں، ہے نا. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دے تعریف اللہ کی، اگر اس کے بندے ان سب بندوں پر اللہ کا سلام ہے جن کو ان کو اللہ نے وجتبینا وہدینا، وہاں لکھا تھا ہم نے چنا تھا ان کو اور ہدایت دی تھی. تو یہاں کہہ رہا ہے جن کو اس نے چنا ان پر سلام ہو. کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک کرتے ہیں خلیفہ بنا کر چن کر؟ آپ بنا لیں کسی کو ڈیموکریسی کر کے. آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ النمل 27 کی 62 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. یا جو کوئی مجبور ہو وہ جواب دیتا ہے جب اس کو پکارتے ہیں اور برائی کو ہٹا دیتا ہے اور تم کو زمین کا خلیفہ جانشین بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ خدا تھوڑا ہی ہے جو تم یاد رکھتے ہو. یہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کہتے میں تو بڑا مجبور لاچار ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، میرے ساتھ تو یہ پرابلم میں ہوں، میں کیسے. وہ کہہ رہا ہے کیا جو کوئی مجبور ہے، مجبور سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو وہ جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے؟ جب وہ اس کو پکارتا ہے. پہلے اس کو پکارے تو صحیح. یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو مجبور ہے یا لاچار ہے، مصیبت زدہ ہے، پرابلم میں ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ جواب دیتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے. جب آپ اللہ کو پکاریں گے، مطلب اللہ یوں نہیں، اللہ کی آیت کے اندر دیکھ رہے ہیں اللہ کے اندر کیا ہمیں اس سے گائیڈنس ملے،
آیات کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. جب پکارنے کا مقصد اللہ کو پکارنا ہے یا پکارنے کا مطلب اللہ کی آیت میں ڈھونڈنا جواب اپنے مسئلوں کا, تو وہ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے اور دور اور برائی کو دور ہٹا دیتا ہے, دور کر دیتا ہے, کاشف کر دیتا ہے, ہٹا دیتا ہے, اور تم کو زمین پہ خلفاء جانشین بنا دیتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ خدا ہے؟ تھوڑا ہی ہے تو تم یاد کرتے ہو. یعنی یہ اللہ چھوٹی تھوڑی طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ آپ اپنے کو مجبور لاچار کر کے میں تو بڑا مجبور ہوں, میں بڑا لاچار ہوں, میں سب سے کیسے کر سکتا ہوں. خلیفہ تو بہت ذہن میں بہت بڑا مقام رکھا ہوا ہے, کسی کے دور جا چھو بھی نہیں سکتے آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ پکاریں اللہ تعالیٰ کو. اب یوں نہیں, آیات میں دیکھیں آپ کہ میری یہ پرابلم یہاں کہاں جواب ہے. نہیں آیا مجھے, میں کہتا ہوں آپ کو میں یہاں ہوں, آپ آئیں اپنی پرابلم بتائیں. اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے مجھے وضاحت ہوئی ہے بہت ساری سچویشنز کی. اب مجھے بتائیں, میں آیت بتا دوں گا آپ کو. اس کی ویسی آیت نہیں ہوگی وہ کہ اس کو آپ 100 دفعہ پڑھیں گے اور 3 دفعہ پڑھیں گے اور اس کے بعد درود پڑھیں گے آگے پیچھے بھی. یہ نہیں, ایسی آیت نہیں ہوگی. وہ آپ کو اس طرح سوچ بنانی ہوگی اور عمل کرنا ہوگا, تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی شفا دے گا, کیونکہ آپ اس کو اس طرح سوچ بنا رہے ہیں. تو کہہ رہا ہے وہ جواب دیتا ہے اس کو, جب پکارتے ہیں برائی کو ہٹا دے گا اور تم زمین پہ خلیفہ جانشین بنائے گا. کہ اللہ سے کوئی اور ہے. اچھا, سورہ یونس 10 اس کی 13-14. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اور تحقیق ہم نے تم سے پہلے صدیوں کو ہلاک کیا. اللہ کہہ رہا ہے صدیاں ہلاک کر دی جب انہوں نے ظلم کیا, اور جب ان کے پاس ان کے رسول وضاحتوں کے ساتھ آئے اور وہ ایمان نہیں لائے. اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو جزا دیتے ہیں. اب یہ اللہ تھریٹ بتا رہا ہے کہ یہ بس سمجھو دنیا آج بنی ہے, تھوڑے سے لوگ 14 سال سے, پتہ نہیں کتنے سال سے دنیا ہے, اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور ہم بھی چلے جائیں گے. ایک لمحہ بھی نہیں ہے یقین کریں آپ کی زندگی کا ایگزسٹنس. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, اس پہ غور کریں کہ جتنی, اگر میں آپ کو کائنات دکھا دوں, فرض کریے کائنات, صدیاں میں سمجھا رہا ہوں, صدیاں, ایک کائنات اگر میں ایک پیج پہ بنا دوں نا, اس کائنات پہ ایک ذرہ برابر دنیا ہے. اس ذرہ برابر میں آپ کہاں ہیں؟ کب سے یہ کائنات بنی ہوئی ہے اور کب سے یہ کائنات چلتی رہے گی, اور آپ اتنے سے جس کا ایگزسٹنس بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں. اور اللہ کون ہے؟ اللہ کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں, اللہ کے بارے میں اس کو مان ہی رہے, جبکہ حقیر ہیں, اتنے حقیر ہیں کہ کیا اللہ کہتا ہے تم دیکھتے نہیں اپنی خلقیت پر. ایک پانی سے ہم نے تم کو کریٹ کیا, اور ایک وقت تھا تم تھے بھی نہیں, تمہاری ایگزسٹنس نہیں تھی. آج جب تم بڑے ہو گئے تو ایسا کچھ پڑھ دیتے, کتابوں میں سیکھ ساکھ لیے, تو اب کچھ سوالات کرنے شروع کر دیں کہ یہ کون ہے اللہ تعالیٰ, فلانا کون ہے, اس میں یہ نہیں ہے, اس میں وہ نہیں ہے. قرآن پورا ہر کوئی چیز قرآن میں تھوڑی ہوگی. جو ہمارا مطلب کہ خواہشات کی چیز ڈھونڈ رہے ہیں قرآن کے اندر, اس میں ہوائی جہاز بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آج ہی بتایا میں نے, جس سے بہت انٹرسٹ سوال سن رہے ہیں, آج ہی بتایا میں نے ہر چیز بنانے کا طریقہ ہے. بتائیں آپ کے سوال. ہاں ویری گڈ, سبحان اللہ. آج ہی میں نے بتایا آدم کو دے دیا اس نے ایسا کہ ہر چیز بنا لے گا وہ. تو اب قرآن میں کوئی کہنا کہ اس میں یہ نہیں کہنا, میں بتا سکتا ہوں. یہ لکھا وہ علم آدم الاسماء کلھا, ہر شے کی نام کا علم دے دیا اللہ نے. تو آپ یہ مت سمجھے اس کا طریقہ بتایا ایک جملے کے اندر. دنیا کائنات اسپیس ٹریولنگ سے لے کے کوئی چیز اس دنیا میں انسان کر رہا ہے, اللہ نے آج اس کا علم دے رکھا ہے آدم کو, آدمی کو. نبی کو نہیں کہہ رہا, وہ آدم کو, آدمی کو. تو اس غلط فہمی مت رہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں لوگ تو یہ کہتے ہیں اس میں نماز کا طریقہ نہیں, اس میں یہ نہیں ہے, اس میں وہ نہیں ہے, پتہ نہیں کتنی چیزیں نہیں ہیں, پتہ خود اندھے گونگے نظر کچھ آ نہیں رہا. قرآن مجید میں یقین کر لیں, میں سچ بتا رہا ہوں, اللہ کہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب تو پڑھتا ہے قرآن, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رہتے, حجابًا مستورا, حجاب ڈال دیتے, پردہ ڈال دیتے جو نظر نہیں آ رہا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, اور ان کے دلوں پہ ہم روک ڈال دیتے ہیں, اَن يَفْقَهُوا, یہ کہ وہ سمجھ سکے. بتائیے آپ کہ میں یہاں پر تلاوت کر رہا ہوں قرآنی آیات, اور کچھ لوگ حجاب ڈال کے بیٹھے ہوئے, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا, سمجھ نہیں سکتے. جو آخرت پہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کو حساب دینا ہے, اس پہ ایمان نہیں ہے ان کا کہ آگے چل کے ہم حساب دینا ہے, تو اللہ خود پردہ ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, خود ہی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تو پڑھتا ہے قرآن, تیرے اور ان کے درمیان ہم ایک حجاب ڈالتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکے.
جب اللہ نے ڈال دیا، کیونکہ آپ آخرت پہ ایمان ہے تو آپ نہیں چباتے، پھر کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور تم چھو نہیں سکتے اس کی روح کو جب تک طہارت نہیں کرو گے. تو آپ بیٹھے صدیوں سے پڑھ رہے ہیں قرآن، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ سمجھیے آپ کو جب تک اپنے اندر سے صحیح نہیں کریں گے آپ کو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ اللہ نے خود کرائٹر، تبھی تو کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بس کبھی بھی پڑھو قرآن پڑھائی، اللہ کی پناہ مانگو اس شیطان، یہ ہے شیطان دشمن جو رجم کے، اس سے پناہ مانگ لو. یہ تھاٹ فارم میں آگے سے دائیں سے بائیں سے پیچھے سے خیالات میں اور لوگوں سے پتہ نہیں کہاں سے اسی کی سمجھو وہ ہے، سب باتیں ہمارے کو روک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ صدیاں، یہ بات میں بتاتا ہے ساری کب سے انسان ہے کب سے دنیا ہے، وہ کہہ رہا ہے تحقیق ہم نے پہلے صدیاں ہلاک کر دی، صدیاں. اور جب انہوں نے ظلم کیا اور جب ان کے پاس ان کے رسول وضاحتوں کے ساتھ آئے تھے، یہ رول ہے اللہ کا کہ پہلے وہ اللہ پیغام پہنچاتا ہے، اپنے پیغام رسول ذریعے آیتوں کے ذریعے رسول آپ کو تب پیغام پہنچے. جب آپ پہنچ جاتا ہے اور آپ اس کا انکار کرتے ہیں، پھر آتا ہے وقت تو پھر اور وہ ایمان نہیں لاتے. اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے، صدیاں ہلاک کر دی. یہ آپ سنتے نا، یہ وہ جاپان میں اب آپ کے وہاں تو آپ کو کیا معلوم کون بتانے والا تھا، آپ کو کیا معلوم، وہ بنگلہ دیش میں آ گیا. اب امریکہ میں طوفان کیا کیا آتا رہتا ہے، ایران میں، یہ ہمارے پاکستان میں کیا ہے، کشمیر میں رمضان کے اندر. تو کیا وجہ یہ تھوڑی کہ ہمارے پاس تو ورثے میں کتاب ملی ہوئی ہے نا، تو یہ تھوڑی کہ وہ نیک لوگ ہیں جو مر گئے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ لا ہی نہیں ہے اللہ کا. دیکھیے پھر آگے کہتا ہے کس کو جزا دیتے مجرم، اسی ہم جزا دیتے قوم کو مجرم. سورہ یونس 10:14 ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. پھر ان کے بعد ہم نے تم کو زمین پہ خلیفہ جانشین بنایا تاکہ ہم نظر رکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی کتنی صدیاں آئیں گزر گئیں اور انہوں پر رسول آئے اور ان کو وضاحتیں ہوئیں اور وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے سب کو ہلاک کر دیا. پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر ان کے بعد ہم نے تم، اب پریزنٹ ٹینس میں لے آیا، یعنی ہمیں بتا کے پوری، اور پھر کہتا ہے پھر ہم نے تم، اس کے بعد ہم نے تم کو زمین پہ خلیفہ جانشین بنا دیا تاکہ ہم نظر رکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ان کے بعد سے آف کورس. تو اگر فرض کی پریزنٹ ٹینس صدیاں گزار کے ہم تک آئے، اب ہم زندہ ہے، کل ہمارے بعد کوئی اور آ جائیں گے لوگ، تو اللہ تو خلافت دے رہا ہے اور پھر نظر بھی رکھے گا کیسے عمل کرتے ہو. اگر صحیح نہیں کرو تو وہی حشر ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا. یہ سمجھ لیں آپ. سورہ نور 24 کی 55 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم سے اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور صحیح عمل کرتے ہیں وہ ضرور ان کو زمین میں خلیفہ جانشین بنائے گا، جیسے جو ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ جانشین بنایا تھا، اور ضرور وہ ان کے لیے ان کے فیصلے کے کرنے کا اختیار دے گا جس سے وہ ان کے لیے راضی ہوگا، اور ضرور ان کو بدل دے گا امن سے ان کے خوف کے بعد. وہ میری بندگی نوکری کریں گے اور وہ نہیں وہ شریک کریں گے میرے ساتھ کسی شے کو، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا پس وہی آزاد خیال ہے. اب یہ آیات آپ کو پریزنٹ کنٹینیوس میں چل رہی ہے، یعنی یہ ڈیفینیٹ بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کہہ رہا ہے تم سے وعد اللہ الذین آمنوا. اللہ وعدہ کر رہا ہے آپ سے، آپ نہیں کر رہے. اللہ وعدہ کر رہا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں اپنے عمل کو. یاد رکھیں ایمان اور عمل جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے آیات سنی آج اور آیات سننے کے بعد آپ کو اس کی بات کی روح سمجھ میں آئی تو پھر آپ نے عمل صحیح کرنا ہے، اور اگر عمل صحیح نہیں کریں گے تو ایمان لائے آپ خالی، تو خالی ایمان سے کام نہیں چل رہا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یعنی تم سے اللہ کا وعدہ ہے
جو لوگ ایمان لائے اور عمل صحیح کیا، انہوں نے صحیح کر لیا اپنے عمل، وہ کمستخلف الذین من قبلہم، وہ ضرور ان کو زمین پہ خلیفہ جانشین بنائے گا، مطلب لازمی ہے وہ بنائے گا، جیسے جو ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ جانشین بنایا، یہ پہلے بھی بناتا ہے، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور ضرور ان کے لیے ان کے فیصلوں کے کرنے کے لیے اختیار دے گا، یعنی جب وہ فیصلہ کریں گے صحیح فیصلہ، اس کو پاور بھی دے گا، یہ کہتے ہیں نا آپ ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار تو دیں، آپ صحیح کریں، اللہ اختیار بھی دے گا کہ آپ صحیح عمل کریں، جس سے وہ ان کے لیے راضی ہو جائے گا اور اللہ راضی بھی ہو جائے گا، آپ کو خلیفہ بنا کے آپ کو اختیار بھی دے گا کہ آپ صحیح فیصلے کریں، اور ضرور ان کو بدل دے گا امن سے، ان کے خوف کے بعد، خوف زدہ زندگی نہیں ہوگی ان کو بدل دے گا امن سے، پیس کے اندر، امن میں، امن میں آ جائیں گے، اور وہ میری بندگی نوکری کریں گے اللہ کی، اور نہیں وہ شریک کریں گے میرے ساتھ کسی شے کو، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا بس وہی آزاد خیال ہے، یعنی آپ کو ضرور خلافت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کنڈیشن ہے اس میں، کنڈیشن سے یاد رکھیں آپ کہ اس کی کنڈیشن، اگر آپ ایسا کریں، ایمان لائیں گے، صحیح عمل کریں گے تو آپ کو ضرور خلافت ملے گی، اور میں پیچھے پڑھ چکا ہوں جو اس میں لکھا ہوا اس کا درس دیں گے، آیات جب تلاوت کی جائیں گی اس پہ روتے ہوئے سجدے میں گر جائیں گے، تو چند باتیں، پورا قرآن کے اندر بہت ساری باتیں، لیکن آپ کو بیسک پرنسپل پتہ چل گیا کہ خلافت تو کنٹینیوس مل رہی ہے آج تک، یہ 4 تک فکس کیا ہوا ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور کوئی اس کے پر یہ سینگ نہیں نکل رہا ہے کہ وہ خلیفہ ہے، تو ایکچولی ایمان کے اوپر ہے، عمل اور ایمان اور عمل، اور کتاب سے درس دینا، آیات کو سن کر روتے ہوئے سجدے میں جانا، یہ اس کا پروسیجر ہے، یہ جو انعام ہے، اور بہت سی باتیں میں دیکھ، اور دنیا کی جو چوڑائی ہے مل جائے نو پرابلم، آمنا صدقنا، صحیح ہے، آمنا صدقنا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مجھے ایسی بادشاہ دے اس کے بعد کسی اور کو نہ دے، یعنی آپ وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام نے مانگ رکھا ہے، ان کو ایسی بادشاہ دی اس کے بعد کوئی لے ہی نہیں سکتا، کتنا بھی مل جائے کسی کے پاس، سلیمان سے بڑھ کے کسی کو نہیں دے سکتا، اب یہ ان سے منسلک کر دیا اللہ نے کہ بادشاہ بنایا، ایسا بادشاہ کہ اس کے بعد بادشاہ تو ان سے بات ملے ہی نہیں، اور یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہتی غلط ہے، بادشاہ اللہ نے بنایا داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، وہ کہہ رہے ہیں یہی غلط ہے، بادشاہ کیسے، یہ جو بادشاہ بنے بادشاہ ہیں اللہ نے بنائے، تو وہ اس سے کیا ہوا، وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ، اب اس پہ جو رسپانسبلٹی ہے بادشاہ وہ کیسے عمل کرے گا، اللہ کہہ رہے ہیں خلافت بھی دے کے آزماتا ہے کہ تم دیکھتا ہے تم کرو کیا، اور جو مجبور ہے یہ نہ سمجھا، مجبور کو بھی کہہ دیا کہ پکارو جواب ملے گا، سورہ فاطر 35 کی 39، هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا، وہی ذات ہے جس سے تمہیں زمین پہ خلیفہ جانشین بنایا، پس جس نے کفر کیا اوپر اس کا کفر ہے، اور کفر کرنے والے نہیں زیادتی کرتے ان کے کفر میں اپنے رب کے نزدیک سوائے نفرت کے، اور کفر کرنے والے نہیں زیادتی کرتے ان کے کفر میں سوائے نقصان کے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو زمین پر خلیفہ بنایا، کون، وہی ایمان والے اور صحیح عمل کرتے ہیں، کتاب سے جڑے ہوئے ہیں اور کتاب سے سبق دیتے ہیں اور روتے ہوئے سجدے میں نماز قائم کرتے ہیں، سب بتا چکا ہوں میں، اور یہاں کہہ رہا ہے اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے گا تو اس نے کفر کیا، اب پہچان اللہ بتا رہا ہے کفر کرنے والے نہیں زیادتی کرتے ان کے کفر میں اپنے رب نے سوائے نفرت کے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ میں نے تو بہت زیادہ فیل کی ہوئی ہے، یعنی اگر آیت کی وضاحت فرض کی میجے ہو جائے یا کسی اور شخص کو ہو جائے یا کسی بھی تو بجائے آیت سے ہدایت اس سے جل رہے ہیں، نفرت ہو رہی ہے، اس نفرت کی وجہ سے اپنے آگے نقصان کر رہے ہیں، اور وہ اپنا ہی اللہ کہہ رہے نہیں کفر کرنے والے زیادتی کرتے سوائے کفر کر کے اپنا نقصان کر لیتے ہیں، کفر کیا چیز ہے، اللہ کی آیت کو کور کرنا، میں نے بتایا نا کفر کہ جو شیطان تھا اس نے بھی کفر کیا تھا، کافر کفر کرتا ہے یعنی ڈھانپ لیتا ہے، تو اگر آیت کی وضاحت ہوگی سمجھ میں آ گیا، ڈھانپ لیا، اب آگے نہیں بتا رہے کسی اور کو نہ پتہ چل جائے،
تو اس سے اللہ کہہ رہا ہے لوگ کفر کرنے والے جب آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو جلتے ہیں، ان کو مطلب نفرت ہوتی ہے، اور کیا کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اپنے نقصان کر لیتے ہیں. یہ کافر یہ نہیں ہے جو نان مسلمز ہیں، کافر وہ ہوتے ہیں جو آیت کو سنتے ہیں، سمجھنے کے بعد اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. جو حکم اللہ کا کہا تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کو، تو ابلیس نے اس کا انکار کیا. ففسق من امر ربی وکان من الجن، جنوں میں سے، یعنی انکار کرنے کے بعد کافر ہوا وہ. تو اسی طرح آیات کی جب وضاحت ہو جاتی ہے لوگوں پر، تو اس کے بعد یا تو ان کے بعد چوائس ہے اس کو بلیو کر کے صحیح عمل کر لے تو خلافت ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کفر کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اور کفر کیوں کرتے ہیں؟ ذاتی اس لیے کر جائے، اسی ذاتی میں وہ نفرت کرتے ہیں، نفرت ان کو کراتی ہے. اس کے ساتھ میں لیکچر ختم کر رہا ہوں. اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بتا دوں کہ بائی نیم خلافت کا شروع سے پرابلم ہے. یعنی قرآن مجید میں جب اللہ نے خلیفہ بنانے کے لیے مقرر کیا تھا آدم کو، کہا کے لیے ان کو علم دیا ورڈز کا، اس کا نام بتایا، علم دیا ناموں کا، تو فرشتوں کو یہ صحیح نہیں لگا. اور وہ فرشتے جو ہیں کنٹینیوس ابلیس بنتے جا رہے ہیں، اور جو فرشتے اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو میں نے بتائے وہ ویسے ہی کرتے رہیں گے، وہ فرشتے رہیں گے. اور خلافت ہمارے پاس شروع سے چلی آ رہی ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی سے لے کے آج تک لوگوں کو خلافت سکسیشن سمجھ لے. ایمان والوں کا خلافت کا مطلب ہوتا ہے سکسیشن، یعنی کنٹینیوس خلیفہ ہیں، چار نہیں ہے، کنٹینیوس ہیں آج تک. وہ آیات پر ایمان رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جب ان پر آیت تلاوت جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں. جو انہوں نے کتاب سے ملتا ہے ان کو اس کا درس دیتے ہیں کتاب سے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ اس کی پہچان ہے، اور اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وضاحت کے ساتھ کس طرح آپ کو خلافت کنٹینیوس مل رہی ہے. اور اگر غلطی ہو گئی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے جو توبہ کرے گا اور اصلاح کرے گا تو ہم اس کے پاس ضرور لوٹ جائیں گے. یہ اس کا طریقہ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بس، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. صرف ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو اپنا لیں یا اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں. شکریہ.